أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، اور ہم ان کی مدد کریں گے میووں کے ساتھ اور گوشت کے ساتھ، اس میں سے جو وہ چاہیں گے۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، آپس میں بطور خوش طبی کے وہ چھپٹیں گے، کھینچیں گے ایک دوسرے سے جام، گلاس، برتن شراب والا۔ اس شراب کے اندر کوئی بیہودگی نہیں ہوگی، بک بک نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی گناہ ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان جنتیوں کے اوپر چھوٹے بچے چکر لگائیں گے، طواف کریں گے خدمت کے لیے، اور وہ بچے اتنے خوبصورت ہوں گے گویا کہ چھپائے ہوئے موتی ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، ایک دوسرے سے گپ شپ۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے پاس گھر میں دنیا میں بہت ڈرنے والے تھے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کر دیا اور ہمیں گرمی کے لو کے عذاب سے بچا لیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، بے شک ہم اس سے پہلے اپنے رب کو پکارا کرتے تھے، اسی سے مانگا کرتے تھے۔ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بڑا احسان کرنے والا مہربان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الطور کی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 28 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے پرہیزگار لوگ، متقی لوگ، اللہ تبارک و تعالی کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگوں کا انجام ذکر فرمایا کہ ان کا انجام جنت ہے، اور پھر جنت میں ان کو حاصل ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، جس میں سے مزید کچھ نعمتوں کا تذکرہ
اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو وہاں پر میووں کے ساتھ، فاکہہ میووں کو کہتے ہیں، اور گوشت کے ساتھ جو وہ چاہیں گے ہم ان کو وہاں پر خوش کر دیں گے، ان کی تمناؤں کو پورا کر دیں گے۔ اور یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، شراب دیں گے ان کو، اور وہ جو شراب کے جام ہوں گے، شراب کے پیالے ہوں گے، برتن ہوں گے، یہ جنتی آپس میں خوش طبی کی وجہ سے مزاح کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہوئے ایک دوسرے سے چھپٹیں گے، کھینچیں گے، اور وہ ایسی شراب ہوگی کہ لا لغون، اس میں کوئی بےہودگی نہیں ہوگی، اس میں بک بک نہیں ہوگی، اس میں گناہ نہیں ہوگا۔ دنیا والی شراب پی لی جائے تو انسان کے حواس قائم نہیں رہتے، جس کی وجہ سے وہ بےہودگی بھی کرتا ہے، بےہودہ باتیں بھی کرتا ہے، بےہودہ کام بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ اس شراب کے اثر کی وجہ سے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، وہ محرم رشتوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ اتنا غلط اثر اس شراب کا ہوتا ہے، لیکن جنت کے اندر فرمایا وہ شراب اتنی لذیذ ہوگی کہ اس کی وجہ سے انسان کے اوپر برا اثر نہیں پڑے گا، بلکہ وہ اس کی وجہ سے اور بہتر ہو جائے گا، اس کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اور فرمایا اس کا پینا گناہ بھی نہیں ہے، دنیا والی شراب کا پینا گناہ ہے، جنت والی شراب کو پینا گناہ نہیں ہے، اس میں گناہ بھی نہیں۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، تکیوں پر بیٹھے ہوں گے، لائنیں صفیں بنی ہوں گی اور آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے بطور خادم کے۔ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی چھوٹے بچوں کو مقرر کر دیں گے، وہ طواف کریں گے، چکر لگائیں گے ان کے اوپر کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں۔ کأنہم لؤلؤ مکنون، فرمایا وہ اتنے خوبصورت ہوں گے، اتنے چمک رہے ہوں گے وہ بچے جس طرح کے موتی چمک رہے ہوتے ہیں، چھپائے ہوئے موتی، کہ کسی نے موتیوں کی خوبصورتی اتنی ہے کہ ان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ فرمایا اسی طرح یہ بچے غلمان اتنے خوبصورت ہوں گے کہ جیسے اللہ نے ان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا آج جنتیوں کے لیے نکال دیا ہے اور وہ ان کی خدمت کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ ایسے اللہ تبارک و تعالی وہاں پر جنتیوں کو لطف اندوز کریں گے اور ان کو خوش کریں گے جنتی نعمتوں کے ساتھ جنت کی۔ اور اسی طرح سورۃ الصافات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، ذرا حوالہ دیکھ لیں، سورۃ الصافات ہے، پارہ نمبر 23 ہے۔ اور صفحہ نمبر 539 ہے، صفحہ نمبر 539 ہے، سورۃ صافات کی آیت نمبر 40 ہے۔ فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے مخلص اور نیک بندے، خاص بندے، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے ایسی غذائیں ہوں گی، ایسا رزق ہوگا جو معلوم ہو چکا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فواکہ وہم مکرمون، میوے ہیں، اور یہ لوگ بڑی عزت سے ہوں گے، وہاں پر ان کی عزت کی جائے گی۔
فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے، علی سرور متقابلین، یہ تکیوں پر تختوں پر آمنے سامنے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، ان کے پاس ایسی شراب، جام شراب لایا جائے گا، شراب کے برتن اور جام لائے جائیں گے جو بہتی ہوئی ہوگی، شراب سے بھرا جائے گا اس کو، یعنی وہ برتن اتنا بھر دیا جائے گا کہ اس کے اوپر سے شراب نکل رہی ہوگی اتنی زیادہ مقدار میں، بیضاء لذۃ للشاربین، سفید رنگ کی شراب ہوگی، پینے والوں کو لذیذ معلوم ہوگی۔ دنیا والی شراب سفید نہیں ہوتی، جنت کی شراب سفید ہوگی، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، اس کے اندر درد سر بھی نہیں ہوگا، شرابی شراب پیے گا اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تو کوئی نیا بندہ شراب پی لے 3 دن ہوش ہی نہیں آتا، الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، چکر آتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں۔ ہاں لیکن جنت کی شراب کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، چکر بھی نہیں آئیں گے، سر پر بوجھ بھی نہیں آئے گا، وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ، اور اس کی وجہ سے عقل میں فطور بھی نہیں آئے گا، عقل بھی نہیں خراب ہوگی۔ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور ان جنتیوں کے پاس نیچی نگاہ والی، اپنی آنکھوں کو شرم کی وجہ سے جھکانے والی، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں بھی ہوں گی، شرم کی وجہ سے آنکھیں جھکائی ہوں، دنیا والی عورتوں کی طرح شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں رکھتی ہوں، یہاں تو ایسے آنکھیں نکالتی ہیں چور بیچارہ سہم جاتا ہے اور خاموش ہو کر نکل جاتا ہے، کہیں تاریں جو ہے وہ گرم اور ٹھنڈی دونوں گرم ہی نہ ہو جائیں۔ تو لیکن فرمایا جنت میں جو اللہ تعالیٰ عورتیں دیں گے وہ اپنے خاوند سے اتنا شرم کرتی ہوگی کہ آنکھوں کو جھکائے ہوئے ہوگی، آنکھیں نہیں اٹھائے گی شرم کی وجہ سے۔ کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ چھپائے رکھی اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے، چھپے ہوئے، فرمایا کہ موتی اللہ تعالیٰ نے وہ آج جنتیوں کے جو ہے وہ نکال دیے ہیں، یہ محض جو ہے وہ ان کی صفائی میں تشبیہ ہے، اتنی صاف ستھری ہوں گی، پاک دامن ہوں گی، اتنی صاف ستھری، کوئی غلاظت نہیں ہوگی، کوئی عیب نہیں ہوگا۔ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، قال قائل منهم انی کان لی قرین، ایک شخص، ایک جنتی دوسرے سے کہے گا، کہنے والا، بے شک دنیا میں تو میرا پڑوسی تھا، میرا دوست تھا، یقول وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ کہا کرتا تھا کیا تو بعث کے معتقدین میں سے ہے، تو سچوں میں سے ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا، دنیا کے اندر ہم ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام کی بعثت کا اقرار کیا کرتے تھے، اس کی تصدیق کیا کرتے تھے، اور ہم کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَدِينُونَ۔ اب یہاں پر مزید ان کی گفتگو جو جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہے، جنت میں گفتگو کریں گے، پچھلے حالات چھیڑ رکھیں گے، کیونکہ وہاں پر یہ تو نہیں ہوگا نا کہ ٹائم ختم ہو جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا، پچھلیاں سٹوریاں دنیا والیاں، چل یار پچھلی سٹوری یاد کریے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں، 2 بندے بیٹھے ہوں،
اپنی پچھلی بچپن کی سٹوری چھیڑ دیں، کتنا لطف آتا ہے وہ سنتے ہوئے ہیں، کتنا سکون آتا ہے۔ تو جنت میں جنتی بھی پچھلی سٹوریاں چھیڑ دیں گے اور پچھلی اپنے گزرے ہوئے لمحات اور اپنے واقعات وہ چھیڑ دیں گے اور ایک دوسرے کے سامنے بیان کریں گے، ہاں یار انا کننا قبل فی آلنا مشفقین، ہم دنیا کے اندر اپنے گھر میں رہتے ہوئے بڑا ڈرا کرتے تھے کہ پتہ نہیں یار قیامت کے بعد، مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے ہمارے حق میں کیسے فیصلے ہوں گے، جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، ایسی ہم باتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر بڑا ہی احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں جنت دے دی ہے۔ وہ دنیا والی باتیں چھیڑیں گے، لیکن دوسرے طرف جہنمی، ان کو اتنی تکلیف ہوگی جہنم کی اور عذاب اتنا شدید ہوگا کہ انہیں پیچھے کیا ہوا کچھ یاد بھی نہیں ہوگا، بس اس عذاب کی تکلیف کی وجہ سے تکلیف اتنی سخت ہوگی کہ ان کا دماغ ہی کہیں اور نہیں جائے گا، اسی تکلیف میں ہر وقت مبتلا رہے گا۔ ان کو باقاعدہ فرشتے یاد کروائیں گے، ہاں بھائی تم دنیا کے اندر جھٹلایا کرتے تھے نا نبیوں کو، دنیا کے اندر قرآن کو تم جھٹلایا کرتے تھے، بات نہیں مانا کرتے تھے، آج چکھو مزہ، ذق انک انت العزیز الکریم، آج مزہ چکھو۔ لیکن جنت کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ پچھلی سٹوریاں چھیڑ دیں گے اور یاد کریں گے، یار دنیا کے اندر ہم یوں رہا کرتے تھے، بڑا ڈر ڈر کے زندگی گزارا کرتے تھے، اور انا کننا من قبل ندعو۔ یہ دیکھیں سورۃ الرعد ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نعمت کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الرعد پارہ نمبر 13، صفحہ نمبر 306، صفحہ نمبر 306۔ ایک اور جنتیوں کی اللہ تعالیٰ نے فکر ختم کی ہے، ان کی پریشانی یہاں ختم کی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور سورۃ الرعد کی آیت نمبر 35 ہے، مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار، جنت کی وہ جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی کیفیت، اس کی مثال یہ ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، اس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی۔ ہاں اس کی ایک تو یہ ہے کہ وہ جو جنتی ہوں گی جس طرح یہاں پر بھی نہریں چل رہی ہوتی ہیں اس طرح ہوں گی، یا پھر یہ ہوگا کہ جہاں پر وہ جنتی موجود ہوں گے اس کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی، وہ نہروں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ جس طرح آج دنیا کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، کئی ملکوں کے اندر ایسا ہے کہ انہوں نے دریاؤں میں یا اپنے تالابوں میں پانی کے اوپر شیشہ لگا رکھا ہے اور اس کے اوپر لوگ چلتے پھرتے ہیں، اور وہ ایک حسین نظارہ ہوتا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سورۃ النمل میں موجود ہے، وہاں پر بھی اس کا ایک انداز ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ایک محل تیار کروایا تھا اور پانی کے اوپر انہوں نے شیشہ لگوا کر، تو جنتیوں کے اندر بھی جو ہے فرمایا جنت میں بھی یہ نظارہ پیش کیا جائے گا۔ یہ خوبصورتی ہے جنت کی، جنت تو پھر اللہ نے کتنی خوبصورت بنائی ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، یہ تو جنت میں پہنچ کر ہی جنتی دیکھیں گے کتنی خوبصورت ہے۔ اکلوہا دائم وظلھا، فرمایا اس جنت کا پھل اور اس کا سایہ دائم ہمیشہ کے لیے ہے، اس کے پھل بھی اس کے سایہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، نہ ختم ہونے والے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، فرمایا یہ انجام ہے، یہ انجام ہے ان جنتیوں کا ان کے تقوی کی وجہ سے۔
متقی لوگوں کا انجام ذکر کیا، وعقب الکافرین النار، اور کافروں کا انجام دوزخ ہوگا، جہنم ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا یہ بھی پریشانی ختم کہ جنت کے اندر جو نعمتیں اللہ نے دینی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، دائمی ہوں گی، نہ ختم ہونے والی ہوں گی۔ تو فرمایا کہ وہاں پر جنتی آپس میں بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، اور وہاں پر بھی شکر ادا کریں گے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اور ہمیں گرم عذاب سے بچا لیا ہے۔ انا کننا من قبل ندعو، اور کہیں گے، اس بات کا اقرار کریں گے کہ اللہ نے ہمیں یہ جو جنت عطا کی ہے یہ اس لیے کہ ندعوہ، دنیا کے اندر ہم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم اللہ کو پکارا کرتے تھے، اس کا بدلہ اور اس کا نتیجہ آج یہ ہمیں ملا ہے کہ اللہ نے ہمیں جنت دے دی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جنتی لوگوں کی گفتگو بھی اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موحدین کو جنت میں بھیجیں گے، مشرک جنت میں نہیں جائے گا، مشرک جنت میں نہیں جا سکتا۔ مشرک کا جنت میں ایسے ہی جانا محال ہے جس طرح کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا محال ہے۔ سوئی کا ناکہ ہوتا ہے نا جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، اس میں سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ فرمایا اگر اس میں سے اونٹ گزر جائے نا تو پھر مشرک بھی جنت میں چلا جائے گا۔ تو جس طرح اس ناکے میں سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، اسی طرح مشرک کا جنت میں جانا محال ہے۔ اس بات پر جنتی لوگوں کی گفتگو بھی گواہ ہے کہ وہ جنت میں جا کر یہ گفتگو کریں گے کہ اللہ نے ہمیں جنت کیوں دی؟ ندعوہ، ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم دنیا کے اندر اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا، اپنا داتا و دستگیر، اپنا بگڑی بنانے والا، اپنا ما فوق الاسباب پکارے سننے والا، نفع نقصان کا مالک غوث اعظم کس کو مانتے تھے؟ اللہ ہی کو مانتے تھے۔ آج اللہ نے ہمیں صلہ اور بدلہ یہ دیا ہے کہ ہم جنت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی گفتگو ہوگی کہ ہم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلہ دیا۔ اور جو لوگ دنیا کے اندر کہانیاں بیان کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کس سے کہانیاں جھوٹ کیسے کیسے بیان کرتے ہیں، قرآن سے بندہ دور ہو جائے نا پھر ایسی شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی اور شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم مانتے ہیں نا، شیخ عبد القادر جیلانی اور اللہ تبارک و تعالی یوں چل رہے تھے اور جنت کے اندر چل رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاؤں جو ہے وہ ایک کیلے کے چھلکے کے اوپر آ گیا، چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی نے نیچے سے ہاتھ رکھ کے ان کو پکڑ لیا۔ کیسا بڑا جھوٹ! اب آپ یہ بتائیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر دنیا کے اندر کوئی کیلے کا چھلکا باہر رستے میں پھینک دینا اس کو بھی لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے، نہیں سمجھتے نا اس کو اچھا، کوئی اچھا انسان ہوگا تو اسے اٹھا کے کہیں اور پھینکے گا سائڈ پہ، کوئی گر نہ جائے۔ تو جنت دے لوگ اللہ تعالیٰ بھیجے گا کہ وہ کیلے کھا کے اتھی سٹی جان کے چھلکے، کیسی عجیب گھڑی ہے بات اور لوگوں کے سامنے بیان کی ہے۔ سامنے والے بھی بے وقوف اتنے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بھی شیخ عبد القادر جیلانی نے نیچے سے ہاتھ رکھ کے اللہ کو، اللہ اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور اللہ کو تم نے سمجھ لیا ہے؟ تو فرمایا کہ جنت میں ایسے بے ایمانوں کو اللہ تعالیٰ نہیں جانے دے گا، ایسے من گڑھت جھوٹ سنانے والوں کو اللہ جنت میں نہیں جانے دے گا۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا جس نے غوث اعظم اللہ کو تسلیم کیا ہوگا، شیخ عبد القادر جیلانی کو رحمہ اللہ تعالیٰ کو نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو محض ایک اللہ کا ولی تسلیم کیا ہوگا، ان کو اختیارات نہیں دیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو اختیارات حاصل ہیں۔ فرمایا یہ جنتیوں کی گفتگو اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان لوگوں کو بھیجے گا کہ جن کا عقیدہ اور نظریہ ہوگا کہ غوث اعظم صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم نہیں ہے، داتا و دستگیر اللہ کی ذات ہے۔ حضرت علی حجویری داتا و دستگیر نہیں ہے۔
اس کا عقیدہ ہوگا کہ امام بری کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے نہیں ہیں. کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کی ذات ہے. اس کا عقیدہ ہوگا میرے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ کی مخلوق میں سے نہیں ہے. مشکل کشا اللہ ہے. حضرت علی مشکل کشا نہیں ہے، مشکل لجپال اللہ کی ذات ہے. حضرت حسین لجپال نہیں ہے. یہ عقیدہ ہوگا تو اللہ فرمائیں گے میں جنت میں بھیجوں گا، وگرنہ جنت کی ہوا بھی نصیب نہیں کروں گا. اس بات پر قرآن گواہ ہے، اس بات پر جنتیوں کی گفتگو گواہ ہے، اس بات پر خود اللہ گواہ ہے، اس بات پر اللہ کے فرشتے گواہ ہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. فرمایا اللہ بھی گواہ ہے، فرشتے بھی گواہ ہیں، اللہ کے نبی بھی گواہ ہیں، قیامت تک آنے والے انبیاء کے پیروکار اس بات پر گواہ ہیں، اہل علم گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے وہ ہمارے استاد ایک لفظ بولا کرتے تھے، بہرحال ایسے جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں للو پنجو ہندیا لوگوں نے اللہ جنت ہی نہیں بھیجنا. جنت میں وہ جائے گا جس نے عقیدہ اور نظریہ بنایا ہوا ہوگا کہ میرے سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. مجھے رزق دینے والا بھی وہ ہے، رزق میں برکت ڈالنے والا بھی وہ ہے. جس نے درباروں پہ جا کے رزق کی برکت کے لیے نمک چاٹے ہوں گے اور وہاں سے اٹھا کر گھر میں لایا ہوگا، اسے اللہ جنت میں نہیں بھیجیں گے. فرمایا اس بات پر کن کی گفتگو گواہ ہے؟ جنتیوں کی. انا کننا من قبل ندعو، وہ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے دنیا میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، آج اللہ نے ہمیں اس کا صلہ یہ دیا کہ جنت میں بھیج دیا. انہ هو البر الرحیم. اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی محسن ہے، احسان کرنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.